السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. Alhamdulillah. Beliau di awal ceramahnya Sayyidil Habib Abdul Qadir Jailani bin Muhammad Al-Mahdi Asy-Syatiri, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sepadan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan melebihinya, dan beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, sesungguhnya segala pujian hanya untukmu sampai ketika engkau belum ridha, sampai engkau ridha, dan sampai setelah itu segala pujian hanya untukmu ya Allah. Minan nasi mafatihun lil khair maghaliqun lisyarr. Wa hadha al-makan wal majlis huwa majlis habibana Ahmad Salih, wa huwa la shakka man yantabiq alayhi al-mathal min mafatih al-khair دائما وابدا. وقد سعدت عندما اخبرني اخي شوقي انه الحبيب يدعونا هذه الليله، فرحت فرحا كبيرا، وحصل بهذا اللقاء معكم المره الثانيه ونحمد الله على ذلك. Beliau mengatakan bahwasanya di antara orang-orang ada yang Allah jadikan mereka sebagai kunci-kunci pembuka kebaikan, dan mereka juga menjadi maghaliq lisyarr, sebagai penutup dari keburukan. Dan tidak diragukan sedikit pun, kata beliau, bahwasanya majelisnya Al-Habib Ahmad bin Saleh Al-Attas termasuk daripada kunci-kunci pembuka pintu kebaikan. Dan insya Allah itu akan berjalan selama-lamanya insya Allah. Dan beliau mengatakan, aku sangat senang ketika Al-Akh Al-Habib Syauqi Al-Haddad mengabarkan bahwasanya Habib Ahmad bin Saleh mengundang pada malam hari ini untuk saya datang. Dan Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini saya dipertemukan dengan Habib Ahmad untuk kedua kalinya. وإن شاء الله تكون هذه منازل خير سادة لكل الناس قادة محبتهم سعادة. Insyaallah, kata beliau, tempat ini termasuk seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Haddad, manazil khair sadah likullin nas qadah mahabbatuhum sa'adah. Tempat rumah-rumahnya sebaik-baiknya para sayyid, yang mereka menjadi pemimpin bagi manusia, dan kecintaan terhadap mereka adalah kebahagiaan bagi kita di dunia dan akhirat. ولن يأتي إلى هذا المجلس منا جميعا إلا بدعوة دائما تكون من صاحب المجلس ومن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله سبحانه وتعالى والنبي والسلف الصالح، فهي دعوة ربانية نبوية عطاسية. Allahu Akbar. Dan tentunya, kata beliau, tidaklah kita datang ke majelis ini kecuali dengan undangan dari sahibul majelis yang pertama, kemudian yang kedua undangannya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta salafun saleh, merekalah yang ngundang kita ke majelis ini dengan undangan nabawi, undangan rabbani, panggilannya dari Allah, dan attasiyah dengan keberkahan keluarga Al-Attas, gitu ya. فلعل هناك ارتباط كبير ووثيق بين حبايبنا العطاس حريض الحبيب أحمد بن حسن العطاس وكل الحريضات، بارتباط قوي مع سيدي الوالد عبد الله بن عمر الشاطري. Dan di sana ada hubungan yang sangat kuat antara keluarga Al-Attas, yaitu yang direpresentasikan oleh Al-Habib Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, yang punya kaitan begitu erat denganku dan kuat dengan kakek beliau Sayyidil Imam Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. فعندما يأتي من حريضة إلى تريم يقصد إلى عند الوالد عبد الله بن عمر الشاطري. Ketika Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas datang dari Huraidah ke Tarim, yang dituju adalah Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. فكان ذات مرة
وبيت الوالد عبد الله بن عمر الشاطري في قلب تريم فوق رباط تريم. Dan pernah suatu saat kebetulan rumahnya Al Habib Abdullah bin Umar Syatiri adanya di tengah-tengah kota Tarim. فبعد أن أدوا الصلاة في مسجد القوم مسجد سيدنا عبد الله بعلوي خرجوا مع بعض، وكان الحبيب أحمد بن حسن العطاس يتكئ على يد الوالد عبد الله الشاطري، وعندما وصلوا إلى عند محاذين لبيت سيدنا الفقيه المقدم ضرب برجله سيدنا الحبيب أحمد برجله على الأرض وقال: والله يا عبد الله الشاطري هذه كبد تريم، والله يا عبد الله هذا المكان كبد تريم. Allahu Akbar. Jadi ketika beliau di rumahnya Al Habib Abdullah bin Umar, kemudian didirikanlah salat. Ketika didirikanlah salat di qamat dari Masjid Ba'alawi, Masjidul Qaum, Masjid Al-Imam Al Habib Abdullah Ba'alawi. Di situ Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas keluar dari rumah bersama Al Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Kemudian Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas bersandar ke tangannya Al Habib Abdullah bin Umar Syatiri ketika di jalan dekat dengan rumahnya daripada Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Di situ Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan, wallahi demi Allah, wahai Habib Abdullah bin Umar Syatiri, ini adalah jantungnya kota Tarim. Ini adalah hatinya kota Tarim. Ini adalah jantungnya kota Tarim, kata beliau. وما نحن إلا جينة من جيناتهم وبذرة من بذراتهم. ربنا إن شاء الله يكرمنا ويلحقنا بهم يا رب. الحقنا بهم يا ربنا نعم الأقوام التي تقدموا في ذلك المضمار وما نحن إلا سلسلة من سلسلاتهم. Kata beliau, tidaklah kita ini kecuali adalah benih-benih dari mereka. Kita hanyalah sebuah benih di antara benih-benih dari mereka. Mudah-mudahan kita derajat kita diangkat sebagaimana mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kami ini, kata beliau, itu beliau Al Habib Abdul Qadir Al-Jilani Ibn Al Habib Muhammad Al-Mahdi bin Habib Abdullah bin Umar Syatiri, tidaklah kami ini kecuali mata rantai yang bersambung kepada mereka. وعلينا وعليكم جميعا أن نتعلق، وما في شك أنكم عندما حضرتوا إلى هذا المحضر وهذا المجلس لما أنتم عندكم تعلق بالسلف، وبالتعلق يبدو لك السر، ومن تعلق بهم أدرك جميع التحف. نعم. Dan beliau mengatakan hendaknya kita, bagi kami dan kita semua, kalian semua, supaya menguatkan ikatan hati kita dengan salafun saleh. Menguatkan ikatan hati kita dengan mereka, para pendahulu-pendahulu kita. Bita'alluq bi ahli sir yabdu laka sir. Dengan menguatkan ikatan hati dengan mereka, maka sir-sir rahasia dari Allah akan tampak pada diri kita. Wa man ta'allaq bihim adrak jami'at tuhaf. Siapa yang punya ikatan hati dengan mereka, maka dia akan mendapatkan semua hal-hal berharga yang diinginkan olehnya. قال الإمام الحداد وهو القطب الكبير الإمام الحداد صاحب الراتب، قال محبتهم، إذا كان الإمام الحداد يتكلم عن من قبله وهو يعتبر من السلف الصالحين، محبتهم ديني وفرضي وسنتي وعروتي الوثقى وأفضل ما عندي. Kata beliau Al-Imam Al-Haddad ketika berbicara tentang pendahulunya, tentang salaf-salaf salehnya. Apa kata Imam Al-Haddad? Mahabbatuhum dini wa fardi wa sunnati wa urwati al-wuthqa wa afdalu ma indi. Kata Imam Al-Haddad, kecintaanku kepada mereka, orang-orang saleh yang terdahulu, itulah agamaku. Itulah agamaku. Itulah kewajibanku. Itulah sunnah yang aku lakukan. Itulah tali yang kuat yang selalu aku pegang. Dan itulah yang terbaik yang aku miliki, yaitu cinta kepada mereka, orang-orang saleh yang terdahulu. ومثل ما قلنا مرارا وتكرارا أن هذه البلاد إندونيسيا بلاد مباركة، وأسباب ذلك هم أهلنا السابقون الذين غزوها وأتوا إلى هنا أجدادنا كلهم وجوا إلى هذه البلاد السابقون، وتلك مزية لإندونيسيا من الله من النبي والسلف الصالحين إذ جعل أبنائه يرحلون إلى هذه البلاد. Dan beliau selalu mengatakan bahwasanya Indonesia ini negeri yang penuh keberkahan. Negeri barakah, bilad mubarakah, negeri yang penuh keberkahan. Kenapa Indonesia bisa menjadi negeri yang penuh keberkahan?
Kata beliau sebabnya nggak lain dan nggak bukan karena dahulu para habaib-habaib datang ke tempat ini, ke negeri ini, mereka berhijrah, mereka berdakwah di negeri ini. Itu sebabnya negeri ini menjadi negeri yang penuh keberkahan, saudara. Dan ini adalah maziyah, kata beliau. Kedatangannya habaib ke Indonesia dari dulu, mereka hijrah dari negeri Mekah di Hadramaut ke Indonesia, justru ini adalah maziyah, kelebihan dan keistimewaan tersendiri buat Indonesia, kata beliau. لو نظرتم كلنا ونظرنا جميعا كم تعداد إندونيسيا 280 مليون أو 300 مليون عددهم أكثر من 200 مليون أكثر من 200 حوالي 300 مليون تقريبا هكذا أو 250 مليون. الكورونا أمراض بلاء الكورونا لم يكن كثيرا هنا بتعداد بالقوة كثرة التعداد. لماذا؟ لابد أن نعمل هذه ونفكر فيها. وما رفع هذا البلاء إلا هذه الموائد السلفية النبوية، الأوراد والأذكار وراتب إبراهيم الحداد والموالد، مولد صمت الدرار، مولد الديبعي، والموالد والصلوات على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الآن نراكم كلكم موجودين، ما في عندكم هذا الماسك، هذه نعمة. اذهبوا إلى الدول الأخرى العربية ممنوع إلى الآن واليوم الليلة إلا تلبس هذا الكمامة هذه. وهذه ليش؟ ماذا؟ لأنه ما عندهم ما عندكم موجود، ممنوع، يمنع. ايش هذا البدعة؟ ايش هذا الضلال؟ ايش هذا ما ادري. فهذه عندكم نعمة من الله سبحانه وتعالى، حافظوا عليها وعضوا عليها بالنواجذ. الله. Beliau mengatakan sekarang kalau kita mikir bagaimana keberkahan Indonesia ya, kita pikir Indonesia ini penduduknya banyak, hampir 300 juta. Penduduknya hampir 300 juta Indonesia. Tapi ketika COVID datang, kalau ngelihat banyaknya penduduk Indonesia, COVID di Indonesia nggak terlalu banyak. Persentase orang yang kena COVID di Indonesia yang menjadi korban nggak terlalu banyak. Kalau ngelihat banyaknya jumlah penduduk di Indonesia. Kenapa bisa seperti itu? Kalau kita berpikir dengan jernih, saudara, kata beliau, tidak lain dan nggak bukan, ya karena sebabnya majelis-majelis seperti ini. Karena sebabnya hidangan-hidangan yang disajikan oleh para salafun saleh, yang disajikan oleh ulama-ulama kita. Hidangan-hidangan tersebut isinya apa? Wirid-wirid, zikir-zikir. Tadi diantaranya yang beliau sebutkan Ratibil Haddad. Begitu pula maulid-maulid, Simtud Durar, Maulid Ad-Daiba'i. Ini semua hidangan-hidangan yang menyebabkan Indonesia diberkahi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jaga hidangan ini baik-baik. Kalau kita lihat di negeri-negeri lain, sampai sekarang perkumpulan-perkumpulan gini masih mamnu', dilarang kata beliau. Di negeri-negeri lain dilarang sampai sekarang. Lihat di sini, kadang pakai masker kata beliau. Kalau negeri lain masih mamnu' kumpul mesti pakai masker lagi. Nah, kenapa di Indonesia bisa terjaga seperti ini? Nah, tadi karena masih ada hidangan-hidangan dari salafun saleh yang masih terus terjaga, masih makmur, masih lestari sampai saat ini, maka hendaknya ini semua kita syukuri dan kita jaga serta lestarikan ya ikhwan. وكل هذه العادات الموجودة عندكم إن هي منقولة من تريم ومن حضرموت بشكل عام، تريم وسيون وما حواليها وعينات وما إلى ذلك من رواتب ومن أذكار ومن أدعية، كلها انتقلت مع أهلنا، نقلوها إلى هذه البلاد وأصبحت مدرسة في هذه البلاد وحفظها الله بتلك الأوراد والأذكار حتى يومنا هذا. فعليكم الاستمرار في هذا الطريق المبارك. Kata beliau semua nih, tadi tradisi yang tadi kita jaga terus, yang kita jalankan terus, hidangan dari salafun saleh, ini semua ditransfer, diambil dari Tarim secara khusus dan dari Hadramaut secara umum. Hadramaut secara umum, baik di Sewun ataupun di Ainat dan di berbagai kota-kota lainnya. Ini tradisi baik ini, zikir-zikir ini, wirid-wirid ini ditransfer dari sana kemari, saudara. Dijaga terus, dibaca terus, diulang-ulang terus. Sehingga ini yang menyebabkan negeri kita jadi terjaga. Negeri kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya terus kita jaga hal-hal yang baik ini, jangan sampai kita tinggalkan. ولا شك أن هذه هي مائدة من موائد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والموائد كثيرة، منها موائد الأكل، ما كان داقين، كان ما شاء الله ناسي غورين، هذه حق دنيا، ولكن هذه ما شاء الله دنيا وآخرة.
Nah, kata beliau, tidak diragukan sama sekali bahwasanya hidangan-hidangan yang disajikan ini yang tadi disebutkan adalah hidangan yang datangnya dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau bicara hidangan ada banyak. Ada hidangan tadi macam-macam makan, nasi goreng, daging yang beliau sebutkan. Itu juga hidangan, tapi itu hidangan dunia. Tapi di tempat ini kita udah dapat hidangan dunia, dapat hidangan akhirat juga ya. يقول الإمام الحبيب محمد بن علي الحبشي موائد الخير مبسوطة لمن با يرد لمن يأتي إليها وأنتم الآن ما شاء الله وردتم إلى هنا مؤكد لم عندكم الخير في بيوتكم ولم تردون لا تأكلون مكان أو شيء لكن محبتكم في هذه المجالس والمائدة النبوية ولكم دعوة من الله جاءتكم إلى هذا المكان المبارك الطيب. Al-Habib al-Imam Ali bin Muhammad al-Habsyi mengatakan mawaidul khair mabsutah liman bayarit. Hidangan-hidangan kebaikan terbentang luas bagi mereka yang mau datang mengambil hidangan tersebut. Dan kali ini kalian datang ke tempat hidangan ini. Tentunya kalian bukan pengen cari makanan. Kalau sekedar makanan ada di rumah-rumah kalian. Tapi kalian pengen di sini ngambil kebaikan. Pengen ngambil ilmu. Ngambil yang lain-lain. Kalian datang ke sini semua. Tidak ada yang membuat kalian datang ke tempat ini. Kecuali mahabbatukum. Rasa cinta kalian. Dan gak lain dan gak bukan yang membuat datang ke tempat ini. Karena kalian mendapat undangan dari Allah dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa membuat kita semua datang ke tempat yang mulia ini, sahabat. فأنتم ونحن جميعا إذ وجدنا هذه الدعوة المباركة في هذا المكان المبارك وغيرنا وجد دعوة عند الشيطان. أين الشيطان؟ ذهب ودعاه الشيطان إلى الديسكوتيك وإلى المراقص والملاهي والعياذ بالله وشرب الخمور. فشتان بين هذا وهذا. فأنتم في نعمة. اشكروا الله. أقول الحمد لله الذي أكرمني. نحن نخرج من هنا ونحن نضحك. ما شاء الله الحمد لله الحمد لله وتضحك وتمرح. الذي يخرج من عند الشيطان يرفس هذا ويضرب هذا ويضرب أهله ويكون عنده كآبة وفي صدره وثاني يوم يقوم من النوم وهو مريض سكيت حاله لا رزق لا بركة لا خير لا صحة أبدا أبدا ما في شيء. وأنت ما شاء الله بالمجالس هذه تحصل لك الخير والبركة وهي نعمة علينا من الله سبحانه وتعالى تريد شكر. لأن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد. حافظوا على النعم قدر ما تستطيعون. اشكروا والله إذا أعطانا هذه النعم العظيمة الكثيرة التي لا تحصى أبدا. Beliau mengatakan, ya kalau kita di sini dapat undangannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di tempat lain ada orang yang menyambut undangannya setan. Jadi ada undangan Allah dan Nabi Muhammad, ada juga undangannya setan. Di sini kita nyambut undangan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di tempat lain ada mereka yang dapat undangannya setan. Kemana undangannya setan? Undangannya setan ke diskotik, ke tempat-tempat daripada maksiat, ke tempat-tempat daripada minum-minuman keras dan lain sebagainya. Mereka sedang menyambut undangannya setan, kata beliau. Syaitan baina hada wa hada. Jauh, jangan dibanding-bandingin antara undangan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa da'watu syaitan dan undangannya setan. Kita keluar dari tempat ini nih, kata beliau, kita alhamdulillah hati tenang, alhamdulillah. Farhan semuanya katakan alhamdulillah. Kita keluar dari tempat ini kita ngomong alhamdulillah, hati kita tenang, hati kita senang, hati kita tentram rasanya. Tapi mereka yang keluar dari undangan-undangannya setan, apa yang mereka rasakan? Begitu keluar sumpah, hatinya sempit, saudara. Keluarganya dipukul, keluarganya diomelin. Udah gitu besoknya sakit lagi, saudara. Itu yang keluar dari undang-undangannya setan. Maka oleh karena itu, kata beliau, ini kenikmatan dari Allah. Ini butuh untuk kita syukuri. Makanya jagalah nikmat ini dengan terus kita jalankan nikmat ini dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. فنحن من أول ما وصلنا وأنتم قد وصلتوا قبلنا وأنتم مع الله ومع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وكم أعطيته وخزنته في البنك في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. كم صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، كم قلت لا إله إلا الله، كم كل هذا ما شاء الله. إيش دولار لا شيء. إيش خير وأسرار وأنوار موجودة.
أن الله يعني لا يضيع أجر من أحسن عملا، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. شوف الفرق الكبير، أنتم تعملون الخير وسترونه، وهناك آخرون الناس يعملون الشر وسيرونه، وأنت عندك الميزان، عندك يا هذا أو هذا، وفرق شاسع بين السماء والأرض. Beliau mengatakan tadi, sebelum saya datang, antum udah pada datang. Antum bersama Allah Subhanahu wa taala. Antum bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya datang, antum udah datang. Nah, di majelis ini udah berapa banyak antum nabung buat rekening antum di akhirat? Udah berapa banyak di majelis ini antum nabung buat rekening antum di akhirat semua? Tadi dari awal baca sholawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kalian mengucapkan la ilaha illallah, baca ini, baca itu, saudara. Udah berapa banyak tuh yang ente tabung buat tabungan di akhirat nanti. Jangan ente pikir ini semua sia-sia, enggak. Cahaya ini, kebaikan ini, daripada rahasia yang Allah berikan ini semua, nanti kalian akan saksikan ini semua di akhirat, kata beliau. Allah Subhanahu wa taala la yudhi'u man ahsana amala. Allah enggak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat baik, beramal baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang beramal baik walaupun sedikit, sebiji darah, dikit, saudara, dia beramal baik, dia bakal lihat nanti. Dia bakal lihat di akhirat hasilnya. Dan siapa yang beramal buruk walaupun sedikit, hasilnya juga bakal dia lihat di akhirat, saudara. Jadi mereka yang beramal baik akan melihat nanti hasilnya di akhirat. Mereka yang beramal buruk juga akan melihat nanti hasil yang akan mereka lihat di akhirat. Ini semua akan kalian dapatkan nanti di akhirat. Maka jangan pernah sia-siakan majelis seperti ini, ya ikhwan. ثم أننا نحذر كل واحد مننا وأحذر نفسي أنا أيضا أن لا أتذمر من هذه النعمة التي نحن فيها. لا تقول أنا إنسان فقير ما عندي شيء، ما عندي هذا، نحن كلنا الذين أغنياء كبار. كم تسوى هالعينين؟ باخذها منك عينك هذا بعطيك $1,000,000,000. الله. لا يمكن. $2,000,000,000 ناخذ عينك، هذه الثانية لا أبدا، الحمد لله شكر الله ما أريد الدولارات. إذا أنت في نعمة، فإذا كنت في نعمة فرعها. كيف ترعاها؟ بالنظر في الحلال. الله أكرمك بالعينين لتقرأ القرآن. هل تقرأ القرآن؟ تحضر المولد لكن لا تقرأ القرآن. apa ini dengan سواء tidak bagus. أول قرآن ولو صفحة واحدة. مسلم لا يقرأ القرآن ما هو مسلم سواء. لابد القرآن. والنبي صلى الله سبحانه وتعالى يقول أيها المزمل قم الليل أمر. قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي وطان وأشد، هي وطان وطئا وأقوم قيلا. هذا إذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يأمرها الله بأن يتلو القرآن، فكيف بنا نحن؟ لا نكون شيء عند النبي صلى الله عليه وسلم. ليس لنا حتى صفحة من القرآن، وليس لنا شيء من الذكر، وليس لنا من الشكر والحمد والذكر والتهليل والتسبيح. حتى في بيتك إذا الابن رأى ابنه يحمل السبحة، ابنك في شيء صغير ولد، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، على طول ابنك ما يقلدك. شافك ابنك تركع الضحى وتركع السنن ما يقلدك. أما إذا الابن رأى فقط عمل كله ركوع ما شاء الله ويقلدك في الركوع ما بيسوي مثلك. فعلينا أن ننتبه من هذه ولا نتذمر أبدا. نحن في نعمة عظيمة ليس لها أبدا مثيل. الآن الذي أراكم أمامي هنا كلكم ما شاء الله، الذي يرى جئتم تمشون على الأقدام، جئتم تتكلمون وتنظرون. كم قيمة الشم. إذا جاء الكورونا لبعض الناس، نحن أصابتنا الكورونا وجلسنا شهر في المستشفى، كنا مر علينا وقت لا نطعم ولا نشم.
شوفوا كيف هذا بلاء نزل بالناس والبلاء يعم والخير يخص، فأنتم خصكم الخير ما شاء الله تبارك الله، فعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا، لا تتذمر أبدا. إذا شكرت الله يزيدك، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Dan beliau mewanti-wanti, kata beliau, la natazammar, jangan ngegerutu. La natazammar, kita siokianya jangan ngegerutu. Jangan ngegerutu, saya ini fakir, saya miskin, gak punya duit, ya kurang dan lain sebagainya. Jangan ngegerutu. Kita ini selama dapat nikmat dari Allah berarti kita kaya. Beliau mau bukti, apa buktinya kita kaya? Nikmat mata aja dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau nanya tadi, kira-kira kalau kita punya mata kita mau dibeli $1 miliar, dicopotin habis itu mau apa kagak? Nah, mau. Ditambahin deh $2 miliar, mata kita dicopotin, mau apa kagak? $2 miliar. Dengan mata masih kalah, saudara. Artinya apa? Selama kita dapat nikmat dari Allah, berarti kita mampu. Allah berikan kecukupan. Nah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka idza kunta fi ni'matin far'aha. Kalau kamu dalam kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah kenikmatan tersebut. Bagaimana cara menjaga kenikmatan tersebut? Kalau menjaga kenikmatan mata, artinya janganlah kita melihat dengan mata kita kecuali apa-apa yang dihalalkan oleh Allah. Jangan menggunakan mata kita untuk melihat apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Gunakan mata kita buat baca Al-Quran, saudara. Gunakan mata kita buat baca Al-Quran. 1 halaman, 2 halaman baca Al-Quran. Tapi beliau bertanya sekarang, apakah kita baca Quran? Enggak, kita enggak baca Quran, saudara. Padahal Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila warattilil Qur'an aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, disuruh tahajud, disuruh salat malam. Paling enggak sedikit, paling enggak. Dan terakhir warattilil Qur'ana tartila, dan tartillah Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita nggak baca Al-Quran. Kata beliau, bagaimana hatta 1 halaman kita nggak baca Al-Quran. Padahal kita udah diberikan kenikmatan mata oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak baca Quran, kita nggak zikir, kita nggak gunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita buat hal-hal yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau di rumah kita nggak baca Al-Quran, zikir. Beliau mengatakan, andai kata di rumah kita baca Al-Quran, anak kita bakal niru baca Quran. Kita di rumah kita pegang tasbih, walaupun cuma subhanallah, subhanallah. Kita pegang tasbih, anak kita bakal niru pegang tasbih juga, saudara. Anak kita niru apa yang dilihat dari kita. Tapi yang dilihat sama anak kita ketika kita di rumah apa? Cuma kalau ngerokok doang. Yang dilihat bapaknya ngerokok, kata beliau. Akhirnya apa yang terjadi? Ya itu yang ditiru dari bapaknya, saudara. Jadi apa yang dilakukan anak itu tergantung bapaknya. Tuh anak ngelihat bapaknya sholat duha, sholat sunnah duha, tuh anak bakal niru daripada bapaknya. Nah, oleh karena itu saudara, ya ini kenikmatan besar dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang la mathilalah, kata beliau, kenikmatan yang enggak ada duanya. Maka kita jaga tersebut. Kita diberikan kenikmatan oleh Allah, kita bisa datang ke tempat ini, kita bisa jalan kaki ke tempat ini, kemudian kita masih bisa makan. Lihat kemarin waktu corona, kata beliau, saya nih ngalamin kena corona, beliau bilang. Sebulan saya di rumah sakit, kata beliau. Waktu ada corona, sebulan saya dirawat di rumah sakit, kata beliau. Itu saya nggak ngerasain nyium, nggak ngerasain makan. Di situ baru berasa betapa nikmatnya, nggak ngerasain rasa makanan, la nat'am, nggak ngerasain rasanya makanan. Sebulan saya di rumah sakit, kata beliau. Dan di situ kita betul-betul merasakan betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya yuk, mari sama-sama kita jaga kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali kita ngegerutu atau mengeluh, saudara. Wa nahnu alhamdulillah jami'an huna kulluna bi sihha wa afiyah. Wa idza aradta an turid an ta'rif الصحة والنعمة الذي نحن بها جميعا اذهب إلى المستشفى. نعم. وانظر ادخل في العنابر التي تحت العناية الفائقة بالأسلاك، الذي يأكل من هنا والذي يأكل من هنا والذي يخرجون مخرج من هنا. احمدوا الله، قول الحمد لله وشكر الله. الحمد لله. ونروي لكم قصة في هذا الجانب من التذمر.
كان أحد العاملين في إحدى المستشفيات في الدول العربية، فانتهى الدوام حقه ويريد أن يذهب إلى بيته، وهو كان من الممرضين الممتازين، فأمره مدير المستشفى قال له الآن لا تذهب بيتك وانتظر، ستأتي شخصية كبيرة غنية عندها مليارات وسيأتي إلى المستشفى الآن بيرقدونه في المستشفى وعليك العناية به أتم عناية، انتبه منه. وهو يقول الحين أنا حالتي تعبانة وهذا بيجي ملياردير مليونير، السيارة حقي هذه تعبانة مرعبلة برا ما تسوى حتى 2000 درهم أو 2000 ريال، وثيابي كلها عندي كم واحد كم باجو شوية شوية وكذا، وهذا عنده مليارات، تعبانين نشتغل من الصبح والظهر والعصر وهكذا. شوف كيف، لكن ربك سبحانه وتعالى أراد أن يريه النعمة والغناء والثروة التي هو فيها. الله. وصلت السيارة الفارهة الضخمة يمكن روز رايز أفخم السيارات، ووصل هذا الذي عليها الشخصية وأراد أن يخرج من السيارة، لم يستطع يخرج من السيارة. لماذا؟ لأن رجله واحدة مبتورة، فلازم يخرج يأتون له بالكرسي المتحرك. هذه أول وحدة شافها. ثم لماذا حضروا إلى المستشفى؟ اللهم احفظنا جميعا. حضروا لأنه عنده غرغرينة، مرض خطير في الرجل الأخرى ولازم تقطع. إيش فائدة المليارات؟ لماذا علينا نحن أن نحمد الله؟ فقال ماذا هذا الوقت؟ الحمد لله يا رب، ما أبغى المليارات، أبغى الصحة والعافية. الله. فهنا هذه قيمة الحياة. لا تتذمر، تقول أنا ما عندي شيء، أنا فقير. لا، نحن لسنا فقراء. إذا تحمد الله ربنا سيعطيك الغداء والعشاء والفطور. لا تخاف أبدا، ربك كريم. ومن يتق الله أيمن، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يمين أقسمه الله سبحانه وتعالى. فنحن في نعمة الحمد لله علينا، نشكر الله ولا نتذمر أبدا مهما كانت الحياة. Beliau mengatakan kalau ente semua, ya alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Ente pengen tahu ya betapa berharganya nikmat sehat walafiat? Pengen tahu betapa berharganya nikmat sehat walafiat? Pergi ke rumah sakit situ. Ente pergi ke rumah sakit, lihat orang-orang yang di ICU, lihat orang-orang yang di IGD, lihat orang-orang yang makannya mesti pakai selang, yang badannya dipenuhi dengan kabel-kabel, yang mesti makannya selang dari perut, saudara. Kalau ente pengen tahu betapa berharganya nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada anda semua, lihat, silahkan pergi ke rumah sakit, saudara. Di situ kau akan tahu betapa besarnya kenikmatan sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulu alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau tadi kebetulan, kata beliau ada satu cerita. Salah satu orang yang kerja di rumah sakit di salah satu negara di Arab. Ya, ini orang ketika kerja, dia kebetulan waktu kerjanya sudah habis, jam kerjanya sudah habis, sudah waktunya pulang. Orang ini termasuk perawat yang berprestasi, yang istimewa. Minal mumarridin al mumtazin. Perawat yang istimewa. Nah, ketika itu beliau udah pengen pulang nih perawat. Karena jam kerjanya udah habis, sudah selesai. Kata atasannya, tunggu dulu, jangan pulang. Sebentar lagi akan datang satu orang besar, miliarder, duitnya miliaran, orang kaya, orang top, bentar lagi bakal datang. Dia bakal datang ke rumah sakit ini. Jadi ente jangan pulang dulu. Nah ini nih, mumarrid ini, perawat ini, dia biasanya kadang-kadang suka ngeluh. Anda nih siapa? Anda nih keadaannya susah. Bajuannya biasa, sederhana, mobilannya mobil jelek, kendaraan jelek. Dia suka ngeluh biasanya. Dia suka ngeluh tentang keadaannya. Anda nih taban, keadaan Anda susah, mobilannya pas-pasan, hidup Anda pas-pasan, dia suka ngeluh. Akhirnya nggak lama kemudian datanglah orang kaya tadi yang mau datang, ya katanya datang dengan mobil Rolls Royce. Rolls Royce ini salah satu mobil yang paling mahal. Datang memakai mobil Rolls Royce,
Begitu mobilnya datang, ini orang yang sakitnya orang kaya miliarder nggak bisa turun. Mesti dibantu turunnya. Kenapa nggak bisa turun? Karena kakinya yang satu udah diamputasi, kakinya yang satu lagi ada penyakit yang parah. Gara-gara penyakit yang kedua ini nih, penyakit yang parah, dia mesti diamputasi lagi yang kakinya yang kedua, saudara. Jadi yang satu udah diamputasi, kakinya yang kedua ada penyakit yang parah, yang kronis, yang dia mesti diamputasi juga. Akhirnya dengan ngelihat keadaan orang ini, ya Allah, dia bilang, ya Allah, ya Rabb, udah deh, Anda nggak pengen duit, Anda nggak pengen kekayaan, Anda nggak pengen mobil mewah, yang Anda pengen dapat dari Engkau adalah nikmat kesehatan wal afiyah. Di situ dia sadar betapa besarnya kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kata beliau, la tatadzammar, jangan ngegerutu, jangan ngeluh keadaan kita. Syukuri keadaan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah berikan kita kenikmatan yang begitu luar biasa, maka syukuri kenikmatan tersebut. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, maka Allah akan tambahkan kenikmatan itu. Dan jangan lupa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Taala, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan untuknya jalan keluar dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari arah yang dia tidak duga-duga, dari arah yang dia nggak sangka-sangka. Maka bersyukurlah atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. ثم علينا أن نحمد الله ونطلب من الله أن طول العمر في صحة وفي عافية. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. ونتعوذ من أرذل العمر الذي تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم نعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وهو الإنسان عندما يكون هكذا ليس حيا أو ميتا، وهم كثر في المستشفيات، ويأخذ الله أمانته وأنت في صحة وعافية، لا كاشف ولا مكشوف، لا أحد يكشف عورتك ولا أحد يظهر عليك وتظهر على أحد، فتلك نعمة من الله. مع الصحة اطلب العمر ده فيه خير ولطف وعافية. أي شيء تطلبه قول فيه خير ولطف وعافية. إذا لا تطلب شيء من غير ما تقول هذا الكلام، لأنه قد يأتيك الخير والرزق وأنت وما يأتيك الأمراض. ما نبغاها، مش فائدة منها. نبغى خير، كلنا نريد الرزق والفلوس والدولارات، لكن في صحة وعافية. من غير صحة وعافية ما نريدها. فانظروا كثير من أصحاب، مثل ما قلنا بالقصة هذه، كثير من الأغنياء في العالم ليسوا مرتاحين. الكثير في القصور جالسين ليسوا مرتاحين، وأنت بيتك تشيل صغير ما كله غرفتين 3 غرف، ولكنك ما شاء الله عندك أبنائك وبناتك، شمشم رائحتهم أحفادك أصباطك، وتجلس معهم وتلعب مع هذا، وحياة جميلة. وكم فيها الحياة؟ الغني يأكل فطور وغداء وعشاء روتي، وتأكل ناسي غورين، هو يأكل ناسي غورين وداقين، سما كلنا، سواء. هذا عنده مليار، ايش بياكل؟ هذا كم داخل؟ ما في كمايني، لا كله صغير كما هذا. بس طمع الدنيا، الناس تريد أريد. صحيح نريد الخير والبركة مع الصحة والعافية. دائما انتبهوا، بارك الله فيكم. وهذا كثير مرضوا، وكانوا أهلنا وشيوخنا يقولوا، كان آخرهم سيد الوالد حسن بن عبد الله الشاطر يقول: يا جيراني اطلب الخير والرزق في خير وصحة وعافية. وهذا هو الوالد حسن بن عبد الله الشاطر رحمه الله، وكل شيوخنا السابقون هكذا يأمروننا، بارك الله فيكم. Dan beliau jadi mengatakan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya atas nikmat umur dan nikmat khair wa lutuf wa afiyah, kelembutan dan kesehatan serta afiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau hendaknya kita terus-terusan minta sama Allah ini. Minta dikasih panjang umur dalam keadaan baik, dalam keadaan afiyah, mendapatkan lutuf kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mesti kita minta karena sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya orang mentala umruh wa hasuna amaluh, yang umurnya panjang amalnya baik, itu sebaik-baiknya orang. Maka kita minta ini sama Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta perlindungan Allah dari ardhalil umur,
dari umur yang paling hina, yang paling rendah. Artinya apa? Jangan sampai kita dikasih panjang umur, tapi kita nggak bisa apa-apa. Nggak hidup, nggak mati, saudara. Mau buka aurat, dibukain orang, aurat kebuka, kita kagak bisa nutup. Jangan sampai kita ngalamin seperti itu. Na'udzubillah, amin. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari keadaan-keadaan seperti itu. Makanya minta sama Allah Subhanahu wa taala dikasih panjang umur dalam keadaan sehat wal-afiyah. Ini paling nikmat. Segala sesuatu. Ente kalau minta apapun jangan lupa nih barang ini fi khair wa lutuf wa afiyah. Fi khair wa lutuf wa afiyah. Kalau minta apapun terus kasih buntutnya ini. Nah, jangan sampai kita minta harta, minta macam-macam tapi enggak Allah kasih afiyah. Apa artinya? Apa enaknya? Berapa banyak kata beliau orang-orang yang tinggal digusur, tinggal di istana-istana, tapi nggak bisa menikmati hidupnya, saudara. Dalam keadaan sakit dan lain sebagainya. Walaupun tinggal di istana, tapi berapa banyak di antara kita yang rumahnya kecil, mungkin cuma 1 atau 2 kamar, tapi tinggal penuh bahagia dengan anak-anaknya. Dia bisa cium sama anak-anaknya, dia bisa main sama anak-anaknya. Bandingkan dengan yang di istana, tapi nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa ngelakuin apa-apa. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa selalu minta khair wa lutuf wa afiyah dalam permintaan apapun. Kita selalu minta itu. Mereka yang di istana, yang kaya-kaya dengan yang miskin. Kalau mau bicara ukuran makan, makannya sama. Mereka sarapan, yang biasa-biasa juga sarapan. Yang kaya makan siang, yang hidupnya biasa-biasa juga makan siang. Sama. Ukuran perutnya yang sama. Bukan berarti yang duitnya miliaran terus perutnya muat lebih banyak. Kagak ya ikhwan. Nah, sama. Ukurannya sama, tapi apa kadang-kadang yang membedakan? Kadang-kadang rakus, saudara. Pengen punyanya banyak. Itu kadang-kadang yang membedakan. At-tama' fid dunia. Rakus terhadap dunia. Itu yang kadang-kadang membedakan. Makanya beliau mengatakan, ya Sayyidil Walid, Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Al-Syatiri, alaihi rahmatullah wa ridwanuh. Yang kita lihat fotonya, Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Al-Syatiri, kita lihat foto beliau ada di situ, saudara. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau, insyaAllah. Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Al-Syatiri selalu pesan sama beliau. Kata Habib Hasan bin Al-Syatiri kepada Habib Jailani, ya kata Habib Hasan, ya Jailani, kalau kau minta sesuatu, maka mintalah juga kepada Allah, utlubil khair wa lutuf wa afiyah. Kalau kau minta sesuatu, maka juga jangan lupa minta kepada Allah ke dalam keadaan baik, dalam keadaan lutuf, dalam keadaan afiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau karena nggak ada ini, yang lain kenikmatan jadi nggak ada artinya. Mudah-mudahan Allah berikan kita khair wa lutuf wa afiyah insyaallah. والأرزاق أنواع كثيرة والحياة فيها رزق الكثير. الرزق ليس رزق الفلوس والأكل والشرب. الأولاد المباركين رزق، البنات المباركات رزق، الصحة والعافية رزق، أنك تقوم من الصبح بعد ما تكون نايم تقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. هذا رزق من الله إذ أهدانا هذا اليوم هدية وكنا بصحة وعافية. وكم في هذا اليوم من الجنائز الذي خرجت ورحلت ودفناهم. يقول الشيب هذا الذي يحملون عليه الجنازة يقول انظر إلي بعقلك أنا المهيأ لنقلك أنا سرير المنايا كمسار مثلي بمثلك. Allah. Kata beliau, ya rezeki ini macam-macam. Rezeki ini jenisnya macam-macam. Rezeki ini nggak harus hanya uang melulu. Ya, anak kita dikasih anak sama Allah, rezeki. Kita dikasih anak-anak yang berbakti, yang mendapat keberkahan, rezeki. Allah kasih kita sehat walafiat, itu rezeki. Ya, kita bisa bangun dari tidur, kita ngucapin alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah yang hidupin kita setelah kita mati. Artinya kita bangun rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang di hari itu tidur kagak bangun lagi. Berapa banyak orang yang di hari itu udah jadi jenazah, tapi Allah masih kasih kita bangun, bisa hidup lagi. Artinya itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Makanya jenazah-jenazah yang dibawa itu oleh orang-orang yang membawa jenazah, sebetulnya jenazah tersebut punya lisanul hal yang mengatakan jenazah tersebut tuh keadaannya seolah-olah berkata-kata kepada orang-orang di sekitarnya, ya pikir pakai akalmu, aku ini sebentar lagi kamu akan jadi sepertiku, sebentar lagi kamu akan jadi sepertiku, gunakan akalmu, gunakan pikiranmu, sebentar lagi kamu akan jadi sepertiku, gak lama lagi waktunya bakal ada.
maka apa yang sudah engkau persiapkan nanti kalau jadi sepertiku, saudara? Mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur, sehat walafiat. وهناك قصة واقعة حال في الزمن القريب حصلت في شاينا في الصين. شخص وليس مسلم ولكنه ما شاء الله مثل ما قلنا عنده مليارات، والله ما رزقه بالذرية أبدا، عنده مليارات فقط هو يعيش مع زوجته فقط، وعنده يستطيع يشتري كل ما لذ وطاب. هو يعيش في بيت واحد، الرجل والزوجة والسواق حقه الدرايفر يسمونه السواق، أيوة، هم هذول الثلاثة في بيت في قصر بالاس والخدم والحشم. ثم عنده ثروة كبيرة، فجاء الأجل المحتوم ومات. فالثروة هذه من لها الوريث؟ الزوجة. الآن السواق هذا تزوج الزوجة بعد ما مات، فقال هذا السواق الله، أنا ما كنت أعرف أن هذا الشخص يجمع الأموال هذه من أجلي. شفتوا كيف؟ فكان هو هذا يخدم عنده، لكن هذا يتعب ويسهر ويسافر شرقا وغربا يجمع الدولارات، ولمن؟ لأجل السائق حقه يتمتع بها. ثم تزوج على زوجته وأنجب منها، كان هو العقيم الذي الزوج الأول، وأنجب منها وصارت الأموال كل هذا الدرايفر السواق حقه. شوف كيف الدنيا هذه. فانتبهوا بارك الله، بيقولوا الحمد لله والشكر لله، الأولاد عندكم كان بنت وكان برمبوان ولا لك الحمد لله، نعمة كبيرة عظيمة. ايش هذا؟ Beliau bercerita ada kejadian di Cina, kata beliau, di Sin. Ada satu orang non muslim, kaya raya, miliarder. Ya, miliarder luar biasa, kaya raya. Gak punya anak, gak punya keturunan. Dia hidup, rumahnya gede, istana. Hidup cuma dia, istrinya sama supirnya. Rumahnya gede, istana, hartanya banyak, miliarder. Hidup cuma bertiga, dia, istrinya sama supir, tiga. Akhirnya apa yang terjadi? Datanglah ajal yang mahtum, yang pasti datang. Datanglah ajal, ini orang mati. Orang tersebut, si miliarder tadi mati. Begitu dia mati, siapa ahli warisnya? Gak punya anak. Istrinya jadi ahli waris. Nah, istrinya dia jadi ahli waris. Istrinya jadi ahli waris, kaya. Dan ternyata istrinya besok kawin sama siapa? Kawin sama supirnya, saudara. Istrinya kan? Gal hep Ahmadu Zawja Jamila kan. Akhirnya istrinya kawin sama supir aja. Istrinya kawin sama supirnya. Perhatikan baik-baik. Supirnya akhirnya tinggal sama istrinya. Bayangin. Dia tadi kerja keliling kemana-mana, keliling dunia, ngumpulin miliaran dolar, ngumpulin harta sebanyak-banyaknya. Habis itu mati. Ternyata dia kerja capek jadi orang kaya cuma buat siapa? Buat supirnya. Ternyata dia kerja jadi orang kaya cuma buat supirnya, saudara. Oh subhanallah, ini orang tadi mandul, hakim, mandul. Yang punya akhirnya sini supir begitu kawin sama bininya dia dapat anak, dapat keturunan. Hartanya akhirnya buat dia, buat nih perempuan, buat supirnya, buat keturunannya, buat dia. Yang ngumpulin ini nggak nikmatin hartanya. Dia mati, wala dapat anak, wala dapat apa. Makanya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah kasih kita anak, baik anak laki-laki atau anak yang perempuan. Alhamdulillah Allah kasih kita anak. Allah kasih kita anak, alhamdulillah. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. ونختم الوقت ضاق وقت قصير ما شاء الله صارت الساعة 9 وندعو لكم وقولوا آمين. آمين. Semuanya katakan amin. اللهم استرنا، اللهم آمين. عافنا واعف عنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وحجم مكروبنا، بلغنا جميع الآمال واكفنا شر ما تأتي به الأيام والليال. آمين. وبارك لنا ولكم في الأهل والمال والعيال، يستر عوراتنا ويأمر رعاتنا، يهدينا لأحسن الأعمال، يجعلنا من طال عمره وحسن عمله، يجعلنا من الشاكرين الذاكرين الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أكرمنا بالصحة والعافية دائما وأبدا دائما وأبدا دائما وأبدا ما أبقيتنا وما حيتنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أبقيت وحيت على هذه النعم صالحة الجامعة شامخ الدنيا الآخرة. الفاتحة وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.